کامران صاحب میں ذرا JUI بحیثیت جماعت میں ایک رسپونڈ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے، موجودہ حالات میں جس طرح پاک بھارت ٹینشن چل رہی ہے اور پاکستان جس طرح عالمی دنیا کو انگیج کر رہا ہے، اور کیا پاکستان کی جو حکومت ہے، ابھی میں فوجی سطح پہ تو نہیں بتا رہا، حکومت آپ سمجھ رہے ہیں کہ صحیح فٹ سٹیپس پر ہے، صحیح رسپونڈ کر رہی ہے کہ نہیں ابھی ذرا تھوڑا اور ہمیں اس معاملے کو ذرا لے کے چلنا چاہیے؟ ایسا ہے کہ کچھ زیادہ جو ہے اس میں بہتر پرفارم کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے جو فارن منسٹر ہیں ان کو ملک سے باہر نکلنا چاہیے، ایون جو ہے وہ UN کو جو ہے وہ زیادہ انوالو کرنے کے لیے جو بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں، آپ سیکیورٹی کونسل کے ممبر ہیں اور اپنے تعلقات اس حوالے سے استعمال کر سکتے ہیں اور ان کو باور کروا سکتے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ جو ہے اس میں کوئی بھی اس میں پروب ہو وہ اس کے لیے تیار ہیں، بھلے وہ UN کے نیچے ہو، بھلے وہ دونوں ملکوں کا مشترک ہو یا کسی اور ایسا فورم جو کہ آپ کہہ سکیں اس کو۔ تو اسحاق صاحب کو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے اپنے ملک میں نہیں ہونا چاہیے، اپنے ملک سے باہر جو ہے وہ رابطے کرنے چاہیے، بجائے ٹیلیفونکلی جو ہے ذاتی طور پہ جو ہے موجود ہونا چاہیے۔ اچھا آلرائٹ، اچھا دیگر اپوزیشن جماعتیں کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے ایک نیریٹو تو دینا ہی دینا نا قوم کی یکجہتی کا، ہم سینٹ میں دے رہے ہیں، میں نے اس دن آپ کا بھی خطاب سنا، یہ سب چیزیں تھی کہ APC ایک وقت کی ضرورت ہے، تو آپ سمجھتے ہیں APC اس وقت کی ضرورت ہے اور کتنا سگنیفیکنٹ ہے؟ اور دوسرا پرائم منسٹر کے خطاب سے متعلق ہے کہ پرائم منسٹر کو خود آ کر عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے، آپ بتائیے کتنا ضروری ہے، کیا موقع ہے کہ ابھی تھوڑا ویٹ کریں؟ نہیں، ان کو امیڈیٹلی آنا چاہیے تھا۔ دو لوگوں کو جو ہے وہ آگے ابھی تک نہیں آئے، ان کی جو ہے وہ ان کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ وہ کیوں آگے نہیں بڑھے۔ میاں نواز شریف ابھی تک جو ہے نا ان کا کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے ان کے منہ سے بھی، اور میاں شہباز شریف کے منہ سے بھی ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے۔ ابھی یقیناً پوری ملک کے ساتھ ساری جماعتیں کھڑی ہیں، اس میں ان کو ابھی تک جو ہے قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ جو فیکٹس ہیں جو پرائم منسٹر کی منہ سے آئیں وہ زیادہ بہتر ہیں۔ پھر نواز شریف جو ہے سابق پرائم منسٹر ہیں، وہ ظاہر اس میں تعلقات میں بھی رہ چکے ہیں مودی صاحب کے ساتھ، اور اس میں اپنا کردار بھی ادا کر سکتے تھے، یا کم از کم ایز اے قائد مسلم لیگ نون جو ہے ان کو آگے بڑھنا چاہیے تھا، تو وہ ابھی تک جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہے ہیں منظر پہ۔ اسی طرح سے کچھ جو ہے وہ کمزوری گو کہ اس میں PTI آگے بڑھی ہے اور وہ اس کی جو پالیسی وہی ہے جو دوسری پارٹیوں کی ہے، سارے اکٹھے کھڑے ہیں، مگر ساتھ وہ اپنا جو ہے وہ ذاتی جو ہے معاملات بھی اٹھا لیتے ہیں۔ یہ معاملات ذات کے نہیں ہیں، اس وقت صرف اور صرف معاملات ملک کے ہیں، اور وہ بھی جو ہے نا ہر چیز سے اوپر ہو کے اور صرف ملک کی بات کریں، یہ نہ کہیں کہ فلانا باہر آ جائے، فلانا اندر چلا جائے، وہ آ جائیں گے، باہر بھی آ جائیں گے، وہ بھی کوئی ایسی کوئی قیامت نہیں آنے کی۔ ٹھیک ہے، ہاں، اور چاہے APC بھی ہو جائے وہ بھی ٹھیک ہے، عمران خان کو اس میں لے بھی آئیں شارٹ پیرول پہ چھوڑ کے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ گورنمنٹ کو بھی جو ہے نا ہاؤس کو انعقاد کرنا چاہیے، مگر سب کو آگے بڑھنا چاہیے، اس میں دونوں طرف سے کمزوریاں موجود ہیں۔ اور سر سب آگے بڑھنے کے لیے بھی تیار ہے۔ میں ایک کویشچن آپ سے کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں جو شہباز شریف صاحب کا قد کاٹ ہے نواز شریف صاحب کے مقابلے میں وہ تو نہیں پورا ہو سکتا نا، نواز شریف صاحب ایک اپنے 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، اسی طرح بلاول صاحب جو مرضی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب اگر خاموش ہیں تو یہ چیز معنی خیز ہوگی۔ تو اس طرح APC میں اگر بلائی جائے، اور اگر جو کہا جا رہا ہے کہ APC میں بھائی پیرول پہ ہی صحیح، ویڈیو لنک کے ہی ذریعے، یہ تو فیصل باڈا صاحب بھی کہہ رہے ہیں بھائی بلا لینا چاہیے، تو بیرسٹر گوہر صاحب کا وہ خط تو نہیں ہے نا جو عمران خان صاحب کا ہے، تو وہ APC بھی بلانی ہے اور ایک قومی اعلامیہ بھی جاری کرنا ہے، تو اگر ایسا کر دیا جائے چند گھنٹوں کے لیے عمران خان صاحب کو یا ویڈیو لنک کے ذریعے، تو آپ سمجھتے ہیں یہ زیادہ تگڑا میسج جائے گا پوری دنیا کو؟ ایون ان کو بیل آؤٹ کر دیں، شارٹ پیرول کر دیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو ہونا چاہیے، وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو جب ایک شخص وزیر اعظم رہ چکا ہے تو وہ اس میں کوئی ایسا حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ آئیں۔ ان کو پیرول کی صورت میں، بیل کی صورت میں، جس صورت میں بھی کوئی جو بھی طریقہ کار بن سکتا ہے، جو ممکنہ طریقہ کار ہے، وہ اس میں ان کو بھی جو ہے نا وہ کوئی ضد نہیں کرنی چاہیے، اور حکومت کو بھی جو ہے نا آنا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، ان کو آنا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر کا جو ہے وہ عمران خان صاحب کی موجودگی میں آنا ایسے ہی ہے جیسے مولانا کی موجودگی میں آ جاؤں کہیں پہ۔ نہیں نہیں، تو آپ کی بڑی سی ہے سر، آپ ہر چیز کے پیچھے ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں، بہت اچھے سے جانتے ہیں، آپ مین برین ہے، مین تھنک ٹینک ہے جی آپ JUI کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
मतलब उसमें वो فرق پڑ جاتا ہے نا, بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے, جوہری فرق پڑ جاتا ہے. تو وہ صحیح. عمران خان صاحب آنا چاہیے, ان کو لانا چاہیے, اور اس میں کوئی حکومت کو ضد نہیں کرنی چاہیے, اور یہ ہر وقت چور کا شور بھی نہیں بچانا چاہیے. اسی طرح سے ان کو بھی ہر وقت جو ہے نا وہ اپنا رونا دھونا نہیں کرنا چاہیے. اس وقت ملک کی بات ہے, قوم کی بات ہے. اچھا, میں نے ایک قانون اور سپریم کورٹ سے متعلق ایک سوال آپ سے کرنا, لیکن اس سے پہلے ذرا مولانا صاحب کی کل ایک تقریر کا تھا, اس کا کچھ ایک متن ہے, انہوں نے فوج کو باقاعدہ ایک پیغام دیا نا کہ اس بات کا اعتراف کر لو کہ تمہاری پشت پر طاقتور سیاسی قوت موجود نہیں ہے, اور اگر بھارت کے ساتھ معاملہ ہوگا تو قوم ایک ہوگی, لیکن اگر افغانستان کے ساتھ معاملہ ہو تو قوم ایک صفحے پہ نہیں ہوگی. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, تھوڑا آپ ذرا سمجھائیں گے اس سے کیا مراد لیں جی؟ ایسا ہے کہ ایک تو ہم کسی مسلمان کے ساتھ, مسلمان ملک کے ساتھ لڑنے کی بحیثیت قوم, ٹھیک ہے, اب وہ پتہ نہیں اس میں سے مسلمان کون رہے گا, پھر کافر کون ہوگا, تو وہ ہم کو اپنے جو ہے نا وہ اپنی آخرت کے بارے میں جو ہے نا سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ساتھ ایک اور چیز بھی جو ہے نا, پاکستان میں آباد جو لوگ ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں کا لنگوسٹک گروپ بھی وہی ہے جو افغانستان میں ہے, اور عقائد تو میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا, عقائد وہی ہے, اور عقائد کے حوالے سے جو ہے نا ہم کو اپنے عقائد کے میں ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں. کلچر جو ہے نا وہ بہت سا جو ہے نا بہت سارے لوگوں کا سیم ہے, تو اس میں جو ہے نا وہ افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ اگر کوئی لڑائی جھگڑے والی بات ہوتی ہے تو ہم 100 دفعہ سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں, اگر ہندوستان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ریاست کے بھی ساتھ ہیں, ہم حکومت کے بھی ساتھ ہیں, اور انہی کے ساتھ ہیں. اگر ایون آپ غلط ہیں تو بھی ہم ساتھ ہیں. اوکے. اور اس کا یہ جو پیغام ہے کہ اس بات کا اعتراف کر لو کہ آپ کی پشت پر طاقتور سیاسی قوت موجود نہیں ہے, اس سے مراد قوت سنگولر ورڈ ہے نا, اس سے مراد جے یو آئی ہے, پی ٹی آئی ہے, یا دیگر جماعتیں, اپوزیشن, پوری اپوزیشن کو آپ شامل کر کے کہہ رہے ہیں؟ نہیں, ہم یہ اس کا بعض چیزیں جو ہے نا وہ سنگل میں بھی پلورل کا آل مطلب رائٹ, نہیں ہوتا, آل رائٹ. تو اس کو جو ہے نا آپ اجتماعی جو ہے, اچھا, اگر آپ اس طرح سے انتظام کر کے اور سیاسی قوتوں کو باہر نکال دیں, سیاسی قوت کو باہر نکال دیں, اور کہیں پہ جو ہے نا وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر جو ہے نا اس طرح کی حکومت بنائیں, تو اس کے نتائج جو ہے نا وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں جو آپ کو ابھی تک کوئی جواب دینے والا نہیں مل رہا, یا آپ کو ایون جو ہے نا بہت سارے 99% معاملات میں کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ملتا. ٹھیک ہے. اچھا, بیگا سینئر قانون دان, مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. ابھی مقصود نشستوں کے نا نظر ثانی کی اپیل منظور ہوئی ہے, اور بینچ میں منظور نہیں ہو گیا, پینڈنگ ہے, کیس فکس ہو گیا. کیس فکس ہو گیا ہے, اور اب یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر وہی ججز ہیں جنہوں نے اختلاف کیا تھا, اور جو جس جج نے اس کو سارے فیصلے کو لکھا تھا, اور دوسرے جو سینئر پیونی جج ہے وہ دونوں, یعنی جسٹس منصور, جسٹس منیب شامل نہیں ہیں. عام طور پر یہ پریکٹس ہوتی ہے, ذرا بتائیے گا, اور آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے؟ وہ کہ میں خود اس فیصلے سے اس طرح اتفاق نہیں کرتا جس طرح کا فیصلہ ہے, مگر اس کے باوجود جو ہے نا وہ اب غلط کیا جا رہا ہے. ان کو موجود ہونا چاہیے اس بینچ میں, اور ان کی وزڈم جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ نظر بھی آنا چاہیے.